الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ اور عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے۔ اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر آپ لب کشائی نہیں کرتے تھے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اور اس کا تقاضا تھا کہ آپ کے لبوں سے نکلے الفاظ آپ کے اعضاء اور جوارح سے صادر ہوئے اعمال، آپ کے اشارات اور آپ کی تقریرات امت کے سامنے پیش کی جائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کے اعمال کو، اقوال کو، افعال کو، تقریرات کو پوری دنیا میں عام کیا، یہاں تک کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو اللہ رب العالمین نے خدمت سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چن لیا، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے شب و روز ایک کر کے صحیح ترین احادیث کا مجموعہ تیار کیا۔ چنانچہ علماء نے صحیح البخاری کے سلسلے میں بہت ہی پذیرائی کے الفاظ بیان کیے ہیں، لیکن آج میرا دل چاہتا ہے کہ عظیم ترین مورخ، سیاستداں اور سماجیات کا بانی ابن خلدون کا کلام پیش کر دیا جائے۔ چنانچہ علامہ ابن خلدون نے لکھا ہے: وجاء محمد بن اسماعیل البخاری امام المحدثین فی عصره فخرج احادیث السنہ على ابوابها في مسنده الصحيح بجميع الطرق التي للحجازيين والعراقيين والشاميين، واعتمدوا منها ما اجمعوا عليه دون ما اختلفوا فيه. ثم جاء الامام مسلم بن الحجاج القشيري فالف مسنده الصحيح حذا في حذف البخاري في نقل المجمع عليه. مقدمہ ابن خلدون، صفحہ نمبر 490، دار الجیل، بیروت۔ امام المحدثین محمد بن اسماعیل البخاری اپنے زمانے میں سامنے آئے۔ انہوں نے اپنی صحیح مسند میں احادیث کو ابواب کی ترتیب پر بیان کیا، اور اپنی کتاب میں حجازیوں، عراقیوں اور شامیوں کے ان اسانید سے احادیث کو نقل کیا جن پر ان کا اجماع تھا، اور جن سندوں میں اختلاف تھا ان کو نہ لیا۔ پھر امام مسلم بن حجاج القشیری آئے، انہوں نے صحیح مسند میں امام بخاری کے طریقے کی پیروی کرتے ہوئے صرف انہی احادیث کو بیان کیا
جن کی صحت پر اجماع تھا۔ مزید علامہ یمانی الشوکانی رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے بارے میں کیا کہا ہے وہ بھی سنتے جائیے۔ فقد اجمع اہل هذا الشان على ان حدیث صحیحین او احدهما كلها من المعلوم صدقه بالقبول المجمع على ثبوته، وعند هذه الإجماعات تندفع كل شبهة وتزول كل تشكيك۔ قطر الولی صفحہ نمبر 230۔ اہل فن کا اس بات پر اجماع ہے کہ صحیحین یا ان میں سے کسی ایک کی تمام احادیث کا صحیح ہونا امت میں ان کتابوں کے تلقی بالقبول سے ثابت ہے، اور اس تلقی بالقبول کے ثابت ہونے پر اجماع ہے، اور اس قسم کے اجماعات سے ہر قسم کا شبہ رفع ہو جاتا ہے اور شک کا ازالہ بھی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صحیحین کی صحت پر اجماع نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں اما الصحیحان فقد اتفق المحدثون على ان جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع، وانهما متواتران الى مصنفيهما، وانه كل من يهون امرهما فهو مبتدع متبع غیر سبیل المؤمنین حجت اللہ البالغہ۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 297۔ اصح المطابع کراچی۔ جہاں تک صحیحین کا معاملہ ہے تو محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو بھی متصل مرفوع احادیث صحیحین میں موجود ہیں وہ قطعاً بلا شک صحیح ہیں، اور ان دونوں کتابوں کی سند اپنے مصنفین تک متواتر ہے، اور جو کوئی بھی ان کتابوں کی قدر و قیمت کم کرنا چاہتا ہے وہ بدعتی ہے اور اہل ایمان کے راہ پر نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ آج کوئی قاسمی یا کوئی مفتی یا کوئی اریلوی یا بریلوی امام بخاری پر طعن کرتا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی سورج پہ یا آسمان پہ تھوکتا ہے اور اپنی پیشانی کو آلودہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی بھی۔